بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کل یہ بات ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم اور مضبوط بنیاد ہے۔ جتنی اس میں ترقی ہوگی اتنی دین میں ترقی ہوگی، جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنا ہمارا دین مضبوط ہوگا، اور جتنی یہ بنیاد کمزور ہوگی اتنا ہمارا دین کمزور ہوگا۔ اور اب یہ اس محبت کا اظہار کرنا کیسے ہے؟ محبت کے اظہار کا ہر ایک سے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ ماں سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، باپ سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، اپنے بچوں سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، بیوی اور خاوند سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، دوست سے اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے کسی دینی مقتدا سے محبت کا طریقہ الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے اس کو سمجھنا۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو اپنی مرضی سے محبت کریں گے، اور اپنی مرضی سے محبت کر کے اپنے محبوب کی ناراضگی مول لیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بھی کام میں آزاد نہیں چھوڑا، ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، ہر چیز کا انداز بتایا ہے، ہر چیز میں رہنمائی فرمائی۔ محبت کیسے کرنی ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی محبت۔ حضور کا نام لیتے رہیں اور ڈھول بجا کے ہم ناچتے رہیں، یہ بھی محبت کا انداز ہے نا، ایک ایسے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ انداز نہیں ہے جس سے وہ راضی ہوں، یہ ناراض کرنے والا انداز ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ محلے کی مسجد کا اسپیکر کھول لیا جائے اور چیخ چیخ کے اس پہ درود و سلام پیش کیے جائیں، نعتیں پڑھی جائیں، اور اللہ کے نبی کی تعریف میں کلمات کہے جائیں، یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ لیکن یہ وہ انداز نہیں ہے جس سے محبوب کی رضا حاصل ہو۔ پتہ نہیں کتنوں کی دل آزاری ہوگی، پتہ نہیں کتنے بیماروں کی نیندیں خراب ہوں گی۔ اس لیے محبت فرائض میں سے ایک فرض ہے، لیکن اس فرض کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو یہ نہیں کہ جیسے جی چاہو جی چاہے پڑھ لو، نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ، ایسے ہی روزہ، ایسے ہی حج، ایسے ہی ہر کام۔ تو محبت، اللہ کے نبی سے محبت فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں، اگر یہ چند چیزیں ہو جائیں تو کہا جائے گا کہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز وہ اتباع سنت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ محبت نبی اور عشق رسول کے اظہار کا جو انداز ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اتباع کریں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں نقل کرنے کو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو۔ اب نقش قدم بھی فارسی کا لفظ ہے، ہماری جو زبان ہے نا اس زبان میں اتباع کہیں گے نقل کرنے کو۔ جو انہوں نے کیا ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ جن چیزوں میں ہمیں نقل کرنے کا حکم ہے ہم ان میں نقل کرتے چلیں رہیں گے تو نقل ہی، لیکن جب اصل بڑھیا ہو تو نقل کی بھی قیمت لگتی ہے۔ اتباع سنت یعنی ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں نقل کر کے دکھائی ہے کہ نقل کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس کی ہمیں
اب کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل کریں گے، لباس میں، بول چال میں، کھانے پینے میں، لینے دینے میں، رہنے سہنے میں، خوشیوں میں اور غم میں، بولنے میں اور چلنے میں، اداؤں میں، اپنی حرکات اور سکنات میں، ہر چیز میں ہم اپنے نبی کی نقل کریں، اپنے نبی کا طریقہ تلاش کریں، علماء کرام سے پوچھیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز کے بارے میں ہمارے دل میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اتنے ہمارے دل میں اس کے متعلق سوال اٹھیں کہ پھر ہماری زندگی کا کوئی گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے بغیر نہ گزرے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ کی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، ایک دفعہ وہ لیٹے ہوئے تھے، دوپہر کو سوئے ہوئے تھے، تو امریکہ سے ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے، نوجوان، لمبے چوڑے، جیسے ہمارے حافظ صاحب ہیں نا، حافظ حفیظ صاحب، ان کا قد بڑا تو ہے لیکن چوڑے نہیں ہیں، وہ ان سے بہت چوڑے تھے، لمبے بھی چوڑے بھی۔ وہ آئے ہوئے تھے رائے گنج دیکھنے آئے ہوئے تھے، تو وہ آئے مولانا جمشید صاحب۔ کوئی بھی ایسا آدمی، کوئی اہم آدمی باہر سے آتا تھا تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان کو مولانا جمشید صاحب کے پاس بھیجتے تھے، تو یہ آئے مولانا جمشید صاحب سے ملنے کے لیے، تو مولانا اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ جب یہ آئے تو مولانا یوں سوئے ہوئے تھے، دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ اور رانوں پر بایاں ہاتھ یوں رکھا ہوا، بائیں طرف بائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے، سنت کے مطابق سوئے ہوئے تھے۔ وہ جو وکیل صاحب تھے، وکیل دماغی لوگ ہوتے ہیں، سوچتے بہت ہیں، ان کا دماغ بہت چلتا ہے، تو اس نے جو دیکھا نا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، سوئے ہوئے بھی ان سے سنت نہیں چھوٹ رہی۔ سونے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا نا آدمی الٹا ہے کہ سیدھا ہے، نیند میں تو پتہ نہیں چلتا آدمی کو۔ بس مولانا کی یہ ادا اس کو ایسی پسند آئی کہ اس نے 4 مہینے لگائے، پھر اس نے رائے میں داخلہ لیا ہمارے ساتھ۔ اب وہ اتنا بڑا آدمی، موٹا بھی اور لمبا بھی، اور چھوٹی سی شرم تعمیل ہاتھ میں لے کے مدرسے میں گھوم رہا ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اتنا بڑا آدمی، لیکن اس نے باقاعدہ پورا درس نظامی پڑھا، وہ عالم ہوا، اور اس کے بعد پھر واپس گیا امریکہ۔ تو ہمیں اپنے نبی کی ہر چیز میں نقل کرنی ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ کے نبی کے جو طریقے ہیں نا، یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کسی نے اللہ تک پہنچنا ہے تو سنت راستے پہ چلتا جائے، اس راستے کی اینڈ اللہ پہ ہوتی ہے۔ سنت راستے کی اینڈ کہاں ہوتی ہے؟ اس راستے پہ چلتے چلتے، سرکار کی سنت پہ چلتے 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 چلتے، جب انسان چلتا رہے گا تو یہ راستہ جا کے جہاں ختم ہوگا وہاں اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ ہم اپنے نبی کی ہر ادا کو اپنا لیں، ہم اپنے نبی کے رنگ میں رنگ جائیں، ہم اپنے نبی کے نقال ہو جائیں۔ بہت سے لوگ نقال ہوتے ہیں نا، نقال ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نقال ہوتا ہے، کوئی کسی کا نقال ہوتا ہے۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کے نقال ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں وہ دینداروں کے نقال ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے تبلیغی ساتھی مولانا ترغیمی صاحب کے نقال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کا نقال بننا ہے۔ اتباع سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے نبی کی ہر چیز میں نقل کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کس کا محبوب بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیں تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ اگر ہے نا تو پھر میرے نقش قدم پہ چلو، میری نقل کرو، میری پیروی کرو، پھر اس سے تمہیں یہ ہوگا کہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ابھی تو تم محبت کر رہے ہو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اتباع سنت کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو
اظہار محبت کی ایک صورت یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک کی کیا کی جائے؟ کثرت کی جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ ہمارے مشائخ کے اس میں عجیب و غریب معمول رہے ہیں، عجیب و غریب معمول۔ ہمارے ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے تھے، 1,00,000 روزانہ۔ ہمارے حضرت مولانا طلحہ صاحب کندھلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے بابو جی عبداللہ صاحب میرپور خاص کے، روزانہ 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے اس کی برکت سے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں، جیتے جاگتے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے اپنے حضرت سے، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ سے، ان کے آخری سفر میں ایک سوال کیا، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ حضرت چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ ایسی جی میں آئی کہ میں نے کہا حضرت اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو ایسا کون سا عمل پسند ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ عمل آپ کی طرف سے کوئی کرتا رہے؟ عجیب سوال ہے نہیں یہ، بے ادبی سی معلوم ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت بیٹھے تھے، حضرت بھی فارغ تھے، کوئی کام بھی نہیں تھا، تو ایسے ہی مجھے سوال سوجھا اور میں نے کر دیا۔ یہی سوال حاجی صاحب سے بھی کیا تھا، تو حضرت فرمانے لگے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک دفعہ یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کر 100 دفعہ درود شریف صبح، 100 دفعہ شام۔ یہ میرے معمولات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فجر کے بعد یہ آیت پڑھ کے درود شریف، اس طرح مغرب کے بعد یہ آیت پڑھ کے پھر درود شریف۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں اپنے تمام سالکین کو 2 چیزوں کی شدت سے تلقین فرماتے تھے، 2 چیزوں کی، ایک درود شریف کی کثرت اور دوسرا موت کی یاد۔ ہر وقت موت یاد رہے، ہر وقت موت کا خیال رہے۔ تھوڑا سا پانی ہے، ہر وقت موت کا خیال، موت کا دھیان، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں جائیں گے، پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ بہتر بات تو یہ ہے کہ کم از کم 1,000 دفعہ تو پڑھ لینا چاہیے، اور اگر چھوٹا درود شریف اختیار کریں تو 1,000 دفعہ 20 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اسٹاپ واچ سے میں نے حساب لگایا تو 20 منٹ میں 1,000 دفعہ ہو گیا تھا۔ جو میں نے درود شریف پڑھ کے اسٹاپ واچ سے میں نے ٹائم دیکھا، وہ درود شریف یہ تھا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، 20 منٹ میں 1,000 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پڑھنا چاہیے، ورنہ ان آخری درجہ وہ ہے 300۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین پر اس چیز کو لازم کرتے تھے کہ 300 دفعہ سے تو درود شریف کم نہیں ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے ایک بزرگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، نوجوان تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور ہر قدم پہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے قدم پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگا یہ ہر قدم پہ درود، ہر قدم پہ درود، کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کہنے لگے نہیں آپ پھر بھی بتائیں۔ کہنے لگے میرے ابا میرے ساتھ حج کے سفر میں تھے، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں جہازوں کا سفر تو نہیں تھا، ریگستانی علاقے اور خوفناک سفر، راستے میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے انتقال ہوتے ہی ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا، تو میں نے فوراً کپڑے سے چھپا لیا ان کا چہرہ۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، یار کیا ہو گیا اس کے چہرے کو، اتنا گندا ہو رہا ہے چہرہ۔ کہنے لگے میں بہت رویا اللہ کے سامنے، یا اللہ میرے ابا حج کا سفر اور چہرہ اتنا بھیانک، اتنی گندی موت۔ کہتے میں روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا ہاتھ پھیرا
تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. یہ ہاتھ پھیر کے وہ جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا حضرت آپ بتاتے تو جائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے اس مشکل میں میری مدد کی. میرے باپ کا چہرہ تو نہ دیکھنے جیسا ہو گیا تھا. کہنے لگے تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں. تمہارا جو باپ تھا وہ اصل میں سود کھاتا تھا، اس لیے اس کی شکل بگڑ گئی تھی، لیکن مجھ پہ درود کثرت سے پڑتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ جا کے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے آؤ، اور جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑتا ہے میں اسی طرح اس کی مدد کو آتا ہوں. یہ فضائل درود شریف میں لکھا ہوا ہے. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. عجیب تاثیر ہے درود میں، اس لیے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے. یہ حضور سے محبت کا اظہار ہے. اور تیسری چیز آپ علیہ السلام کی سے محبت کے اظہار کی جو تیسری صورت ہے وہ یہ کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقوں اور آپ کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں اور لٹا دیں. بھئی مجھ سے محبت یہ بھی ہے کہ آپ میری طرح پگڑی باندھیں، یہ مجھ سے محبت ہو گئی نا، ٹھیک ہے. اور آپ میرے لیے دعائیں کریں، یہ بھی مجھ سے محبت ہو گئی. اور میرے گھر کی حفاظت کریں، یہ بھی تو محبت ہے نا. میرے گھر کی طرف ڈاکو آئے، آپ نے ان کا مقابلہ کیا، میرے بچوں کو آپ نے بچا لیا، تو یہ محبت کا اظہار ہی ہے نا، یہ محبت کا اظہار ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک گلشن لگایا ہے اپنی امت کا اور دین کا، اس کو دشمنوں سے بچانا، اس میں سنت کا احیاء کرنا، سنت کے پھول کھلانا، ان پھولوں کے کو مرجھانے سے بچانا، اس کی محنت اور کوشش کرنا، اس کے لیے انتھک کوششیں کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کی ایک صورت ہے. تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اس طرح سے ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا عمل کر کے اور اوروں کو اس کی طرف لا کر، یہ دونوں احیا کی صورتیں ہیں، اپنے اندر زندہ کرنا، اوروں میں زندہ کرنا. آپ نے فرمایا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس کی ہم کوشش کریں کہ ایک تو یہ کہ ہم جب یہاں سے واپس جائیں تو حضور کا اثر لے کر جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ باہر ملک جاتے ہیں، یورپ کے ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بولیے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جینز پہننا شروع کر دیتے ہیں. دیہاتی باپ تو پہنتا ہے تہبند، جیسے پنجاب میں پہنتے ہیں تہبند، اوپر کرتا، سر پہ پگڑی. پنجاب میں ہے نا، اب بھی دیہاتوں میں یہ وہاں کا کلچر ہے، یہ وہاں کی تہذیب ہے. اب باپ تو ہے پنجابی کلچر والا اور بیٹا آیا جینز پہن کے، وہاں کا اثر لے کے آیا. اور کیا اثر لے کے آتے ہیں؟ آدھا سر گنجا، آدھے سر پہ بال، اثر لے کے آئے وہاں سے. پہلے تو صرف مونچھیں رکھتے تھے، مونچھیں بھی صاف، یہ وہاں کا اثر لے کے آئے. بھائی یورپ سے لوگ اثر لے کے آئے، ہم مدینے سے اثر نہ لے کے جائیں تو کتنی عجیب بات ہے. جب ہم جائیں تو دیکھنے والے کہیں نا کہ بھئی یہ مدینے سے آیا معلوم ہوتا ہے، مدینے کا اثر لے کے آیا. دیکھو ماشاءاللہ داڑھی پگڑی، ماشاءاللہ دیکھو کرتا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، بول ہی نہیں رہا. ویسے تو خاموش نہیں ہوتا تھا، بول ہی نہیں رہا. پاک دامنی، سچائی، اذان سنتے ہی مسجد کو بھاگا جا رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے. یہ یہاں کے اثرات ہیں، یہ ہم لے کے جائیں وہاں پہ. اگر ہم مدینے سے واپس گئے، مکے سے واپس گئے، لیکن ہم پہ مکے اور مدینے کے اثرات نہ ہوئے تو گویا ہم نے اپنے عمل سے ثابت کر لیا کہ یورپ میں اثر زیادہ ہے، مدینے میں کم ہے. تو مدینے سے اثر لے کے جائیں گے نا. جب یہاں سے جائیں تو لگے کہ اس پہ حضور کا اثر ہو گیا ہے. کن کا اثر ہو گیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا اثر ہو گیا ہے. اور جب یہاں سے واپس جائیں اپنے گھر میں احیاء سنت کی کوشش شروع کر دیں، اپنے محلے میں احیاء سنت کی کوشش شروع کر دیں، اپنے علاقے میں احیاء سنت کی کوشش شروع کر دیں. لگے تو صحیح نا مدینے سے آیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس طرح سے ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے. یہ ہمارے نبی سے محبت کا اظہار ہے.
ہاں نعتیں پڑھنا اچھی بات ہے، نعتیں پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعتیں سننی بھی چاہیے، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے، عورتوں کی آواز میں نہیں سننی چاہیے، خوبصورت چھوٹے بچوں سے نہیں سننی چاہیے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نعتیں سننی چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہر وقت نعتیں ہی سنتا رہے آدمی۔ محبت کا جو اظہار سب صحابہ نے کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے جو 3 باتیں عرض کی ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔